إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں، سننے میں، پڑھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ان کے نتائج بڑے ہی بھیانک ہوتے ہیں۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے انقلاب۔ اس ہفتہ قریباً مصروفیت زیادہ رہی تو مجھے وقت نہ مل سکا جمعہ کی تیاری کروں، تو انشاءاللہ جو موضوع ہے اس کے اوپر پھر کبھی ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی یہ لفظ جو انقلاب ہے، یہ لفظ سننے میں بڑا شاندار ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ تاریخ آپ پڑھیں زمانہ جاہلیت کی، انقلاب ایران، انقلاب روم، پھر 200-300 سال کی تاریخ پڑھیں، انقلاب فرانس، اسی طرح یورپ کا انقلاب، ایسے ہی روس کا انقلاب۔ آپ ان تمام انقلابات کی ہسٹری پڑھ لیں اور تاریخ پڑھ لیں، آپ کو اس انقلاب جہاں جہاں یہ انقلاب آیا تھا وہاں وہاں پر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ پورا انقلاب کروڑوں انسانوں کی کھوپڑیوں کے اوپر کھڑا ہے، کروڑوں لاشوں کے اوپر کھڑا ہے۔ یورپ آج بڑا دعوے دار ہے، چلے انقلاب ایران، انقلاب روم، یہ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے قریب ہوئے، مکہ طیبہ میں ہو گیا، الف لام میم غلبت الروم، کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ خسرو پرویز نے 613 عیسوی میں شکست دے دی ہریکل کو۔ دو ہی سپر پاور سی اس وقت، روم اور ایران۔ رومی شکست کھا گئے، چونکہ ایرانی مشرک تھے، مکہ کے مشرک بڑے خوش ہوئے۔ مسلمان، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، ان کا تعلق عیسائیوں سے زیادہ تھا، ان کو دکھ ہوا، مشرکوں نے خوشیاں منائیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم پوری نازل فرمائی جو اس انقلاب کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، حکم تو میرا ہی چلتا ہے، کچھ سال ٹھہر جاؤ، تم اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ کرو گے دوبارہ انقلاب آئے گا،
اور یہ رومی فتح یاب ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوا. آپ اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, جتنا ذلت امیز سلوک خسرو پرویز نے ہریکل کے ساتھ کیا, خدا کی پناہ. سپر پاور ہے, بادشاہ ہے, اس کو زنجیروں میں جکڑا اور خود کو سجدہ کروایا. حالانکہ رومی آتش پرست نہیں تھے, سورج کو اور بادشاہوں کو سجدہ کرنے کے زیادہ قائل نہیں تھے, کرنا پڑا, مغلوب ہو گئے. پھر روس کا جو ہے وہ مختصر طور پر ہم یہ یورپ کا انقلاب دیکھ لیں جو دوسری اور پہلی جنگ عظیم کے بعد آیا. خصوصی طور پر یورپ کے اندر ترقی ہوئی, صنعتی انقلاب آیا, بینکنگ کا انقلاب آیا, جمہوریت کا انقلاب آیا, بادشاہت کا خاتمہ ہوا, اقوام متحدہ وجود میں آئی اور نیشنل اسمبلی نے سرحدیں متعین کر دی, پاسپورٹ بنا دیے. یہ یورپ کا انقلاب, اس کا یہ خلاصہ ہے. شناختی کارڈ بن گئے, پاسپورٹ بن گئے, قومیت لسانیت کی بنیاد پہ قومیں وجود میں آ گئی. پہلے مذہب کی بنیاد پہ قوموں کی تفریق ہوتی تھی. یہ آخری جو انقلاب آیا یورپ کا, اس کے اندر جو تقسیم ہونا شروع ہوئی قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر. یہ پاکستانی ہے, یہ بنگلہ دیشی ہے, یہ افغانی ہے, یہ ایرانی ہے, یہ انگلینڈ کا رہنے والا ہے, یہ فلاں فلاں ملک کا رہنے والا ہے. اور اس جو انقلابات میں نے ذکر کیے ہیں, انہیں تاریخ میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو اس تمام تاریخوں کے اندر, یورپ کے اندر جو مرضی پڑھ لیں, ہر اینٹ کے نیچے آپ کو کسی نہ کسی کی دفن شدہ لاش ملے گی. ان لوگوں نے کروڑوں لوگ مارے. اس کے بعد انہوں نے یہ انقلاب لائے, فیصلہ کیا کہ اب جنگیں ختم, ہم نے نہیں لڑنا, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم حملے نہیں کریں گے کسی کے اوپر, مسلمانوں پہ کریں گے وہ تو علیحدہ بات ہے, آپس میں ہی لڑیں گے. جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں وہ دنیا کے اندر جنت بنا کے بیٹھے ہو. اقبال نے اس انقلاب کو دیکھا اور اقبال نے بڑی گہری نظر کے ساتھ اس کا جائزہ لیا, کیونکہ اقبال یورپ کے اندر گھوم کے آئے تھے, پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے, ڈاکٹریٹ کر کے آئے تھے جرمن سے. لندن دیکھا, جنیوا دیکھا, یورپ دیکھا, سارا یورپ گھوما. اور اقبال کی مومنانہ فراست اور دور بین نگاہ نے یورپ کا جو موازنہ کیا, معاشرہ دیکھا, اور یورپ والوں کا انقلاب دیکھ کر کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات, کہ یہاں پر جو انقلاب آ رہا ہے اس انقلاب کا یہ نتیجہ نکلے گا, لوگ بے حس ہو جائیں گے, بے مروت ہو جائیں گے. بے مروت ہو گیا سرمایہ دار, اور اسی سرمایہ دارانہ نظام نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا. وہاں کا انقلاب جیسا تیسا, ہمارے ہاں بھی نعرے لگے انقلاب انقلاب آئے گا. سننے میں لفظ بہت اچھا خوبصورت ہے, ہم کہتے چلو انقلاب ہی لانا ہے, تو نہ یورپی انقلاب, نہ رومی ایرانی انقلاب, نہ عمرانی نوازی انقلاب, نہ زرداری انقلاب, نہ بھٹو کا سوشلزم کا انقلاب. کیونکہ جب بھی یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں ان لوگوں نے انقلاب کے نام پر جو ملک کے ساتھ, عوام کے ساتھ جو حشر کیا, اللہ کی پناہ. اور موجودہ حکومت جو کر رہی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے اوپر مزید 5 سال مسلط ہو گئے, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, میری بات آج یاد رکھ لیں, ہماری وینزویلا جیسی حالت ہو جائے گی. ہم لوگ ایک روٹی کے لیے بوریاں لے کے جایا کریں گے, جس طرح وینزویلا کے لوگ روٹی خریدنے کے لیے لاکھوں روپے لے کے جاتے, ہمارا روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ ایسے مزید 5 سال مل گئے. تو جس طرح آئی ایم ایف نے ہمیں جکڑ لیا ہے, عالمی اداروں نے جکڑ لیا ہے, لیکن دیکھیں انقلاب تو وہ لائے ہیں. انہوں نے بہرحال انقلاب تو برپا کر دیا, 23-24 سال کی محنت ٹھکانے لگائی, قوم کے ذہن بدل دیے. ہم کہتے ہیں ہمیں تمہارے انقلاب, نہ نونی انقلاب, نہ پی ٹی آئی کا انقلاب, نہ پیپلز پارٹی کا انقلاب, نہ کسی اور تنظیم اور جماعت کا انقلاب. ہم مسلمان ہیں, ہمیں انقلاب نبوی چاہیے بس. بھائیوں, کوئی ادارہ کھڑا کرنا ہے, کوئی تنظیم بنانی ہے, عالمگیر بنانی ہے, محلے کی سطح پہ بنانی ہے, آپ نے مسجد کی سطح پہ بنانی ہے,
غرض ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر بھی دین کو کھڑا اور قائم کرنا ہے، تو اللہ کی قسم جب تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق نہیں کریں گے نہیں کھڑا کر سکتے۔ جتنے مرضی دنیا جہاں کے فلاسفر لے آئیں، جتنے مرضی سقراط اور بقراط کی تعلیمات لے آئیں، پلندے کھڑے کر لیں، اللہ کی قسم امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان نظر کے سامنے آتا ہے، ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آنے والوں کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اصلاح فرمائی تھی۔ جو اس راستے سے ہٹے گا کبھی قوم کی، ملت کی، افراد کی، گھرانے کی اللہ کی قسم اصلاح نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب کا جائزہ لیں، دنیا میں انقلاب ہوئے، کروڑوں لوگ مرے، 2 جنگوں میں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں، چھوڑیں دیگر شہروں کو، دوسری جنگ عظیم میں 2 جو ایٹم بم گرائے گئے ہیروشیما ناگاساکی پر، کیا حال ہوا اس کا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 2 3 4 5 6 نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 سالہ مدنی دور میں 82 جنگیں ہوئی ہیں، اور 82 جنگوں میں سے 27 جنگوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے۔ 82 جنگیں، مسلمان شہید ہوتے ہیں 259 صرف، 82 جنگیں کفار مرتے ہیں 759، اور مقتولین کی تعداد کو اکاؤنٹ کیا جائے، جمع کیا جائے تو 1018 لوگ مرے۔ آج دنیا میں انقلاب آتا ہے 10-15 سال کے بعد فلاپ اور فیل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا انقلاب ہے صرف 1018 لوگ قربان مرے، جس میں سے 259 ہمارے شہداء، باقی کافر جہنمی۔ آج بھی وہ انقلاب اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہے، ویسے ہی تر و تازہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے 14.5 سال پہلے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا تھا نا، کسی بھی ادارے کو صحیح کرنا ہے، کسی تنظیم کو صحیح کرنا ہے، کسی سکول کالج کو صحیح کرنا ہے، مینجمنٹ کو صحیح کرنا ہے، اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے، بچوں کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 کام کیے، بنیادی کام بہت سارے کیے، لیکن جو انقلاب پیدا ہوا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی جماعت کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر دیا۔ آپ نے انقلاب پیدا کرنا ہے، قوم کھڑی کرنی ہے، تنظیم کھڑی کرنی ہے، افراد کھڑے کرنے ہیں، بچوں کی اصلاح کرنی ہے، بیوی کی اصلاح کرنی ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیں۔ نہیں ضرورت پڑے گی دھمکیوں کی، نہیں ضرورت پڑے گی ڈانگ سوٹے کی، نہیں ضرورت پڑے گی مسجد کے اندر چوری بچانے کے لیے یہ کیمرے لگانے کی۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا کام کیا تھا، صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر دیا، اللہ کی محبت پیدا کر دی، اللہ کی خشیت پیدا کر دی، اور کہہ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جس قدر زیادہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے بندہ اتنا اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ من کان باللہ عارف کان منہ اخوف۔ پھر امام مالک یاد آئے، فرمایا کرتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف جس قدر ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا ہی مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، معاشرے کو دیکھیں، کیا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں کسون نیڑے کے اللہ، دیکھیں نا، کسون نیڑے کے اللہ۔ کسی سے بات منوانی ہو انہوں تھپڑ مار کے منوانی ہے، اللہ کا نام لے کے منوانے۔ یہاں ہم لکھ دیتے ہیں، کیمرے لگا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، اگر کہیں لکھا ہو خبردار اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہو کسی جگہ پہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، کیمرے کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو یہ لکھ دیا جائے در و دیوار پر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ گناہ سے باز آ جائیں، سمجھ لیں اللہ کا آپ کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ اگر یہ دل میں خوف اللہ کا نکل گیا، کہیں لکھا ہے کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کی واچنگ ہو رہی ہے، آپ ڈر کے مارے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، تو غیر اللہ سے ڈرنا بھی، اللہ سے ڈرنا یہ بھی شرک ہوتا ہے، شرک فی الخوف۔
غیر اللہ کا خوف دل میں زیادہ آ گیا، اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے نا، پھر انسان اپنے گناہوں کا اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اول تو گناہ کرتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم انسان ہیں، نکمے ہیں، ناکارے ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، میں بھی اور آپ بھی ایک ہی ماحول میں جی رہے ہیں، ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو بندے سے گناہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے، جب تک وہ زیادتی کا کوئی اس سے بدلہ نہیں لے لیتا اسے چین نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں اللہ کا خوف کس قدر زیادہ ہے۔ یہاں کتنی تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں، تحریکیں کھڑی ہوتی ہیں، ہر مسلک کے اندر کئی تنظیمیں ہیں، کئی جماعتیں ہیں، اور ہر تنظیم کے تحت پوری تنظیم سازی ہے، اور اس کے تحت ان کا دعویٰ ہے کہ ہم تنظیم سازی کے ساتھ ساتھ کردار سازی کا بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے معاشرے میں بکھرے ہوئے لوگ ہم دیکھتے ہیں اور ان کے طرز عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے ساری چیزوں کی جانب توجہ دی گئی ہے، ان کو اپنا مسلک بھی سمجھایا گیا ہے، ان کو اپنا منہج بھی سمجھایا گیا ہے، اس پہ لڑنا مرنا بھی سکھایا گیا ہے۔ نہیں سکھایا گیا تو اللہ کا خوف نہیں سکھایا گیا۔ جب کوئی بندہ غلطی کر لے ہمارا، یا میں کر لیتا ہوں، آپ کر لیتے ہیں، ہم نے کبھی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش نہیں کیا۔ میں پھر مثال دوں گا، میں نے دیکھا ہے، میں خود سفر کرتا ہوں، موٹر سائیکل پہ آتا جاتا ہوں، ٹریفک کا وارڈن بوائے کھڑا ہوتا ہے، ٹریفک والا، پولیس والا، میں نے محسوس کیا کہ سبز لائٹ بھی جلتی ہوتی ہے، لوگ جلدی سے کراس نہیں کرتے، پھاڑنا لگے کی تھے، کہیں درمیان کے اندر اشارہ لال نہ ہو جائے، پکڑے نہ جائے۔ لیکن اگر وہ نہیں کھڑا ہوتا تو لال بتی بھی ہوتی ہے، چاہے مرتا کہ مرے، ہم گزر جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کسونے ڈے کے اللہ کا خوف کم ہے، وارڈن کا خوف زیادہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت پیدا ہو گئی تھی، بھائیوں ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، ان کو عظمتیں ایسے نہیں ملی، ان کو درجے ایسے نہیں ملے، وہ ہم جیسے انسان نہیں تھے، ہم تو ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ پوری امت اکٹھی ہو جائے، صحابہ اکرام کے پاؤں کے نیچے جوتی لگی ہے، عام امتی اس کی برابری نہیں کر سکتا، پوری امت اس کی کیا برابری کرے گی؟ ہم جیسے لوگ، یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے غلطیاں ہو جاتی، انسان تھے، نئے مسلمان تھے، ہمارے جیسے نسلی مسلمان نہیں، اصلی مسلمان تھے۔ گناہ تو ہمیں نہیں کرنے چاہیے جن کو بچپن سے ہی اسلام کی گود میں آنکھ کھولی ہے، وہ بیچارے تو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان سے پھر غلطی ہوگی تو کیا ہو گیا، انسان تھے، اللہ نے توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے۔ ایک صحابیہ سے غلطی ہو گئی، غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہتی ہیں انی قد زنیت فطہری، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ میں جا بی بی جا، ایسی باتیں نہ کیا کر، فردھا، آپ نے واپس بھیجا، کوئی جواب نہ دیا۔ صحابی فرماتے فلما کانت الغد، کان الغد، کل پھر آ گئی، کہے گی لما تردنی، مجھے کیوں واپس بھیجا ہے، آپ نے مجھے واپس کیوں بھیجا ہے، جائیے آئیے مجھے سزا دیں، میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بی بی جا، کہیں گی فواللہ انی لحبلی من الزنا، اللہ کی قسم میں گناہ کی وجہ سے حاملہ ہو گئی، طہری، مجھے پاک کر دیں۔ یہ گناہ جب ہوتا ہے نا، اللہ کا خوف و ضمیر سونے نہیں دیتا، چین نہیں لینے دیتا۔ کہا مجھے پاک کیجیے، میں بی بی اچھا جاؤ، جب بچہ پیدا ہو تو پھر آ جانا۔ پتہ نہیں کتنے ماہ بعد، 5 4 6 7 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا ہوگا، وہ آ گئی، بچہ پیدا ہو گیا ہے، مجھے سزا دے کے پاک کر دیں۔ چین نہیں آ رہا، سکون نہیں ہو رہا، خوف اللہ کا بڑا ہے، جو معاملہ ہونا ہے یہی ہو جائے، آگے بھگتا نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا جا بی بی جا، بچے کو دودھ پلا، 2 سال رضاعت کی مدت ہے، میں بی بی 2 سال کے بعد آنا، دودھ پلانا ہے۔ اس نے مکمل دودھ پلا دیا۔ صحابی فرماتے اگلی دفعہ آئی نا تو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا بچے نے، کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قد فطمتہ وقد اکل الطعام، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرا بچے کا دودھ کا معاملہ ختم ہو گیا، مدت ختم ہو گئی، اب تو روٹی بھی کھاتا ہے۔ روٹی ساتھ بچے کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ آقا علیہ السلام یہ نہ فرماتے جا بی بی روٹی کھانے کے قابل ہوگا تو پھر آنا، طاہری، مجھے پاک کر دو۔ یار غور کرو، اس عورت نے حمل کی اذیتیں برداشت نہ کی ہوں گی،
بچہ پیدا کرنے کی اذیت نہ برداشت کی ہوگی، تو جب بچہ پیدا نہیں ہوا تھا ممتا نہ جاگی ہوگی، بچہ پیدا ہونے کے بعد ممتا نہ جاگی ہوگی، اس کو کھلایا نہ ہوگا، لوری نہ دی ہوگی، دودھ نہ پلایا ہوگا، چوما چاٹا نہ ہوگا، مانوس نہ ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کا خوف تمام محبتوں پہ غالب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے گڑھے میں کھود کے کھڑا کر کے پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ صحابہ فرماتے ہم نے سنسار کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اٹھو، میں نے اس کا نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے سامنے کسی کہا یہ مقروض ہے، یہ خودکشی کرنے والا ہے، یہ زانیہ ہے یا زانی ہے، کس کی طرف بری نگاہ سے دیکھیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کا نماز جنازہ پڑھا، میں نہیں پڑھنا تسی پڑھو، لیکن اس کا جنازہ فرمایا میں پڑھاؤں گا، اس بی کا جنازہ میں نے پڑھانا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی قرآن ہمارے گھر میں نازل تو رائے عمر کی ہوتی تھی، شریعت کے 23-24 احکامات ان کی رائے پہ نازل ہوئے، تھام لیا دامن۔ تسلی علیہا وقت زنت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے، یہ زانیہ عورت کا؟ میں ہاں، والذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم، میں عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی سچی کھری توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 صحابہ پہ تقسیم کر دی جائے ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ تم اس کی گناہ کی بخشش کی بات کرتے ہو۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو میری قیامت تک آنے والی امت کے لیے تقسیم کر دیا جائے، میری اللہ تعالیٰ اسی توبہ کی وجہ سے میری امت کی گناہوں کی بخشش کر دے۔ یہ اللہ کا خوف پیدا ہونا پھر یہ کام ہوتے ہیں۔ یہ پہلا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑے گا۔ مائی کہتی دودھ میں پانی ڈال دے، اماں میں نہیں پانا، اور کڑا عمر وحدہ، اس نے کہا عمر نہیں دیکھتا، عمر کا رب دیکھتا ہے۔ عمر نہیں دیکھتا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ عمر فاروق حیران، نشان لگاتے ہیں دروازے پہ، اس کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں۔ یہ پہلا وصف پیدا کرو بھائیو اپنے بچوں میں، اللہ کا خوف۔ ان کو بلیوں سے نہ ڈراؤ، کتوں سے نہ ڈراؤ، جنوں چڑیلوں سے نہ ڈراؤ، تایوں چاچوں ماموں سے نہ ڈراؤ، ان کو اللہ سے ڈراؤ۔ ان کے دلوں میں یہ کہو کہ بیٹا یہ کرو گے تو گناہ مل جائے گا، عذاب مل جائے گا، بیٹا یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا ہمیں، یہ کرو گے تو اللہ ہم سے رزق چھین لے گا، یہ کرو گے تو اللہ زیادہ دے دے گا۔ یہ نسل کی تربیت کرنی ہے، قوم بنانی ہے، جماعت بنانی ہے، انقلاب پیدا کرنا ہے، قوم کو کھڑا کرنا ہے، دین کو کھڑا کرنا ہے نا۔ کسی نے کرنا ہے وہ یہ کام کرے، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں خوف اللہ کا پیدا کرے۔ اور دوسرا کام کرنے والا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی محبت چھین لی تھی، نکال دی تھی۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ کوئی صحابی کی کرپشن کی داستان نہیں ملتی، مال و دولت کے ذخیرے تھے، کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، دیا جاتا تھا وہ لیتے ہی نہیں تھے۔ مال کمانا منع نہیں ہے، دنیا کمانا میرا بھی دل کرتا ہے، میرے پاس بھی دنیا کی ہر سہولت ہو، میں کیوں جھوٹ بولوں، میں بھی انسان ہوں، میرے بھی تقاضے ہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ کے بھی زندگی کے تقاضے ہیں، سب نے پورے کرنے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت ختم کی تھی، دنیا ختم نہیں کی تھی۔ میں دنیا کماؤ، دنیا کھاؤ، دنیا پیو، لیکن سارا کچھ اسی کو نہیں بنا لینا۔ اب ہمارے ہاں جو پوری دنیا میں اس وقت کوئی کہتا ہے سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، کوئی کہتا ہے دہریت ہے، فیمنزم ہے، جمہوریت ہے، مارشل لا ہے۔ اللہ کے بندو اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی چیز چل رہی ہے، ایک ہی نظام چل رہا ہے، کیپٹلزم، جسے سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ بس کہیں مارشل لا ہے، کہیں کمیونسٹ ہے، کہیں جمہوری نظام ہے، ڈیموکریسی ہے، کہیں بادشاہت کنگڈم بھی ہے۔ وہ تمام کی تمام چھتریاں ہیں سرمایہ دار کو تحفظ دینے کے لیے۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئی۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخو امراء کے در و دیوار ہلا دو،
جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ مزدور مزدوری کرتا ہے، جو پرائیویٹائز کرتے ہیں کمپنیوں کو، ملٹی نیشنل کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام کو فروغ دیتے ہیں سارے۔ یہ علم، یہ حکمت، اقبال نے کہا یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے لہے لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اور تم دنیا داروں کے اداروں کو چھوڑو، کبھی مدرسوں کے اندر جا کے دیکھو، مسجدوں کے اندر جا کے دیکھو، جو محتمم ہوتے ہیں ان کا لائف سٹائل اور ہوتا ہے، جو مدرسین ہوتے ہیں ان کا لائف سٹائل اور ہوتا ہے۔ تم چھوڑو باقی ساری چیزوں کو، دنیا دار تو ایک طرف، تم دنیاوی تنظیموں کو چھوڑو، دینی تنظیموں کو دیکھ لو، ان کے ورکر کا لائف سٹائل اور ہوتا ہے، ان کے امیر کا، تنظیم کے بڑے کا لائف سٹائل اور ہوتا ہے۔ طبقاتی تقسیم کر دیا سرمایہ دارانہ نظام نے، آ کر ذہن بنا دیے یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا، یہ کمی ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طبقاتی تفریق ختم کی تھی۔ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انقلاب برپا کیا، صحابہ کی زندگیاں بدل دیں، صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت چھین لی۔ صحابہ اربوں خربوں پتی بھی ہو جاتے تھے، دنیا کی طرف کبھی نگاہ غلط سے نہیں دیکھا تھا، کبھی ان کے دلوں میں حرام کمانے کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ یہاں ایک فیکٹری ہوتی ہے تو دوسری کی ضرورت پڑ جاتی ہے، دوسری ہوتی ہے، تیسری چوتھی کی فکریں ہوتی ہیں، ایک مل ہوتی ہے دوسری کو سوچتے ہیں، ایک کاروبار ہوتا ہے دوسرے تیسرے کا سوچتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، درہم و دینار کا پجاری تباہ ہو گیا۔ محدثین حیران ہوتے تھے کہ کیا کوئی درہم و دینار کا بھی پجاری ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی سونے چاندی کو، پیسے کو بھی سجدہ کرتا ہے؟ پھر موجودہ سرمایہ دارانہ نظام نے دکھایا، اس کیپٹلزم نے دکھایا کہ یہ وہ دنیا ہے جو ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گیا، اس کا رب پیسہ بن گیا۔ وہ رب کی بندگی نہیں کرتا، روزہ آتا ہے تو آگے پوچھتا ہے مولانا میری 18 گھنٹے ڈیوٹی ہے، روزہ چھوڑ دوں؟ پھر وہ آگے پوچھتا ہے کہ میری مل سے چھٹی نہیں ملتی، نماز چھوڑ دوں؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ روزے میں میری عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، میں ٹھوکر ماروں اس پیسے کو، میں کہیں اور چلا جاؤں۔ یہ مجھے نماز کے لیے رخصت نہیں دیتے، میں ٹھوکر ماروں اس چیز کو، میں اللہ کی عبادت کروں۔ کیوں نہیں کرتا؟ دلوں میں پیسے کی محبت ہے، خواہشات کو رب بنایا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا تھا۔ دیکھیں بندے کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، جب تک پیسہ نہ ہو اس کی اوقات باہر نہیں آتی، اس کی اصلیت باہر نہیں آتی۔ جب پیسہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے اندر کے ارمان باہر نکالتا ہے، پھر جو اس کے دل میں ارمان چھپے ہوتے ہیں نا، پھر وہ باہر لا کے دکھاتا ہے میں کرنا کیا چاہتا ہوں۔ اچھے بھلے دیندار ہوتے ہیں، پیسہ آنے کے بعد ختم دینداری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین دیا، دنیا کی تلقین بھی کی، لیکن ساتھ ہی صحابہ اکرام کے دلوں میں یہ بھی پیدا فرما چیز نقل کر دی، پیوست کر دی کہ دنیا صرف کھانے کے لیے ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک صحابی جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ساتھ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، ایک نوکر کو کہتے یار پانی تو پلاؤ، غالباً شام میں تھے، تو اس کسان نے، نوکر کسان تھا، اس نے چاندی کے پیالے میں نا ان کو وہ دے دیا۔ اب چاندی کا پیالہ، ہم پہناتے ہیں نا اپنے بہنوئیوں کو، جوائیوں کو شادی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھیاں، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اس کے انگلی میں آگ کا انگارہ دے رہے ہیں، دینے والا بھی گناہ گار، پہننے والا بھی گناہ گار۔ اے ساڈے جوائی بھائی واسطے، اے سورے واسطے انگوٹھی، اے ٹمکانے واسطے تے فلانے واسطے۔ اللہ کا حکم ہے کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ نہ دینے والے کو رب کا خوف، نہ پہننے والے کو رب کا خوف کہ میں کہوں میں نے نہیں پہنے۔ یہ صحابی دیکھیں، اس صحابی کو دیکھیں، اس نے دیکھا چاندی کے پیالے مجھے پانی دیا، ایسے ہاتھ مار کے پیالہ پھینک دیا، اور ساتھ کہتے ہیں اس بدبخت کو میں نے بہت دفعہ منع کیا، یہ مجھ سے چھیڑخانی کرتا ہے، اس کو میں نے بڑا باز کرایا ہے، مجھے چاندی کے پیالے میں پانی نہ دیا کرو، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں چاندی، سونے چاندی کے پیالوں میں پینے کھانے سے منع فرمایا۔ اور آپ نے کیا فرمایا ساتھ؟ ہن لہم فی الدنیا وہن لکم فی الآخرہ۔ میرے صحابہ، یہ چیزیں
ان کے لیے دنیا میں ہے، تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ دنیا کھرچی، دنیا میں لینی ہے چیزیں۔ عبداللہ بن عمر کے ساتھ جا رہے تھے، کندھوں پہ ہاں عبداللہ کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر سبیل، عبداللہ دیکھو دنیا میں ایسے رہا کرو جیسے کوئی راہ چلتا مسافر ہوتا ہے، پتہ نہیں کب سٹیشن آ جائے، اترنا پڑ جائے۔ مسافر ساز و سامان زیادہ نہیں کرتا۔ کن فی الدنیا کا انک غریب، عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، کوئی مسافر ہوتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ بس دنیا میں اپنا گزارا ہی کرتا ہے، وہ دنیا میں مسافر اپنا کام کرتا ہے، آگے چل دیتا ہے، اس کا سٹاپ اگلا ہوتا ہے، تمہارا سٹاپ بھی اگلا آخرت ہی ہے۔ او عابر السبیل، اور دیکھیں شاگرد کے اوپر استاد کی نصیحت کا کتنا اثر ہوا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب اس حدیث کو ارشاد فرماتے، ساتھ کہا کرتے اذا اصبحت، جب میرے بھائیوں صبح ہو جائے، فلا تنتظر المساء، تو شام کی پلاننگ نہ کیا کرو، شام کا انتظار نہیں کرنا۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ مسافر کبھی ایک دوسری چیز کا انتظار نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا اچھا ہے ڈبہ چھڑ کے اگلے ڈبے 'چ بیٹھ جائیں گے۔ تو بہرحال باتیں تو اور بھی بہت سی تھیں، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز کھڑی کرنی ہے، ادارہ کھڑا کرنا ہے، افراد پیدا کرنے ہیں، جماعت کھڑی کرنی ہے، مسجد مدرسے کھڑے کرنے ہیں، محلے کی سطح پہ کام کرنا ہے، جماعتوں کی سطح پہ کام کرنا ہے، گھریلو سطح پہ کام کرنا ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے، تو وہ یہ دو چیزیں یاد رکھ لیں۔ جو آپ کے ماتحت ہیں نا، ان کے اندر یہ دو چیزیں پیدا کریں، اپنے اندر بھی اور اپنے ماتحتوں کے اندر بھی ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ان میں اللہ کا خوف پیدا کر دیں، دوسرا دنیا کی لالچ ان کے دلوں سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس کو بھی، اور جو سن رہے ہیں انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔